السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے اپنی بھابھی سے شدید نفرت تھی۔ جب وہ حاملہ ہوئی اور بچے کی پیدائش کے وقت میں نے بھابھی کو کمرے میں بند کر کے تالا لگا دیا۔ بھائی ملک سے باہر رہتے تھے۔ درد کی وجہ سے آدھی رات کو پورے گھر میں اس کی چیخیں سنائی دے رہی تھیں۔ صبح ہوئی، میں نے سوچا بھابھی اور بچہ مر گئے ہوں گے، لیکن صبح جب دروازہ کھولا تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہوں گئے، کیونکہ کمرے میں میرا نام کرن ہے۔ آج کئی بعد بھابھی کا قصہ تمام ہونے والا تھا۔ مجھے بے ساختہ وہ دن یاد آیا جب بھائی دلہن بن کر اس گھر میں آئی تھی۔ میں اور میری ماں لالچی مزاج کی تھی۔ بھائی کی تنخواہ کچھ خاص نہیں تھی، بس اتنی تھی کہ گزارا بسر اچھے سے ہو جاتا تھا۔ ہم نے سوچ رکھا تھا کہ امیر گھر کی بھابھی لائیں گے اور ٹرک بھر کر جہیز وصول کریں گے، مگر بھائی نے تو ہمارے ارمانوں پر پانی ہی پھیر دیا تھا۔ ایک عام سی شکل و صورت کی لڑکی کو یتیم خانے سے بیوی بنا کر لے آئے تھے۔ وہ گھونگھٹ اوڑھے سر جھکا کر میرے بھائی کے کمرے میں عروسی لباس میں ملبوس بیٹھی تھی۔ میں نے ایک حقارت بھری نظر سے اس کے پورے وجود پر ڈالی اور پھر چلتے چلتے ہاتھ میں رسم کی انگوٹھی لیے اس کے قریب پہنچی۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ اس کا منہ نوچ کر گھر سے باہر نکال دوں، مگر چونکہ وہ میرے بھائی کی محبت تھی، اس لیے کوئی بھی قدم میرے بھائی کو میرے خلاف کر سکتا تھا۔ میرا بھائی ابھی کمرے میں نہیں آیا تھا۔ میں نے بمشکل اپنے تاثرات ایک حد تک نارمل رکھتے ہوئے جھٹکے سے بھابھی کا گھونگھٹ اٹھایا۔ وہ تو مجھ سے نرمی کی توقع کر رہی تھی، اس سختی پر ہڑبڑا کر میری جانب دیکھنے لگی۔ 19 سال کی درمیان عمر کی لڑکی، جس کا رنگ سفید تو نہیں مگر بل کا گندم رنگ اور پرکشش نقوش کی حامل لڑکی تھی۔ ایک پل تو میں نے اس کی جانب دیکھا تو بھائی کی پسند پر اشک آ گیا۔ اگلے ہی پل خود کو سنبھالتے ہوئے میں نے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ سجائی اور ماریا بھابھی کی تھوڑی اپنے ہاتھ میں تھامے میں جانتی تھی۔ میری گرفت سخت ہے، اتنی سخت تھی اس کی تھوڑی پر نشان بن چکے تھے۔ وہ سہمی ہوئی مجھے حیرت سے دیکھ رہی تھی، مگر کچھ نہیں بولی۔ سو ماریا بھابھی جی، یہ رہا میرے یعنی آپ کا اکلوتی بڑی نند کی جانب سے چھوٹا سا تحفہ۔ امید ہے آپ کو پسند ضرور آئے گا۔ خالص سونے کا ہے، میں جتائے ہوئے بھابھی کے چہرے کو ہلکا سا جھٹک کر بولی۔ میں نئی نویلی دلہن اس پر حیران ضرور تھی، میرا انداز ہی اس کے ساتھ ایسا تھا۔ اگلے ہی لمحے میں نے مخملی ڈبیا سے انگوٹھی نکالی اور بھابھی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ اس کے دونوں ہاتھ زیورات سے خالی تھے، سوائے ایک سونے کی انگوٹھی کے جو میرے بھائی نے اسے خود دی تھی، اور کوئی زیور اس کے پاس موجود نہیں تھا۔ میں نے اپنی لائی سادی سی انگوٹھی کو بھابھی کی انگلی میں پہنا دیا، مگر یہ کیا، انگوٹھی آدھی نکلی۔ میں جا کر ہی پھنس چلی تھی۔ میں نے دباؤ بڑھا کر آگے کرنا چاہی تو بھابھی نے سسک کر ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور پھر اپنی نرم سی آوازیں میں بولی، آپی بھی یہ انگوٹھی تو مجھے تنگ ہے۔ رونے فوراً حیران ہو کر بولی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو بھائی نے خاص تمہارے خاطر بنوائی، اب اگر تمہیں یہ ہی نہیں آئی تو بھائی کا دل ٹوٹ جائے گا۔ میری بات سن کر وہ فوراً بولی، نہیں نہیں، آپ مجھے یہ انگوٹھی پہنا دیں۔ کوئی بات نہیں، میں انتظار ہی اس پل کا کر رہی تھی۔ میں نے طنزیہ کہکیہ لگایا اور اس کے تنگ انگوٹھی کو زبردستی بھابھی کی انگلی میں پہناتی چلی گئی۔ بھابھی درد سے بلبلاتی اٹھی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے، مگر مجھے دیکھ کر فوراً مسکرا گئی۔ آج کے لیے اتنا کافی تھا۔ میں نے فوراً بھابھی کو یوں ہی چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ کمرے میں گئی تو امی یوں ہی سوچوں میں گم بیٹھی تھی۔ کیا سوچا تھا اور کیا ہو چکا تھا۔ ہم دونوں ماں بیٹی کا تو شروع سے ہی یہی حال تھا کہ ایک امیر گھرانے کی بیاہ کر لائیں گے تاکہ گھر میں جہیز تو آئے، مگر میرے بھائی یاسر تو نے یتیم خانے کی لڑکی سے محبت کر لی تھی اور آج اس کے ساتھ سادگی سے نکاح کر کے گھر لے آیا تھا۔ چند دن یوں ہی گزرے اور آہستہ آہستہ بھائی اپنے نوکری میں مصروف ہو گیا۔ وہ صبح 9 بجے سے جاتا اور رات گئے تک گھر واپس آتا تھا۔ میری تو عادت سی بن چکی تھی بات بات پر بھابھی کو ٹوکنا اور اسے نیچا دکھانا، مگر وہ بیچاری میرے سامنے کچھ بھی نہیں بولتی تھی۔ میں اکثر بھابھی کی دیکھی رگ پر ہی حملہ آور ہوتی تھی۔ آج بھی میں نے کچھ ایسا ہی کیا۔ میری چند سہیلیاں گھر آئیں تو میں نے اپنی نئی نویلی بھابھی سے نوکرانیوں کی طرح کام کروایا۔ اپنی سہیلیوں کے سامنے بھابھی کو سناتے ہوئے کہا، میرا بھائی تو بڑا ہی خدا ترس انسان ہے، اس نے تو اس یتیم لاوارث لڑکی کو سہارا دینے کی خاطر نکاح کیا، اور نہ کہا میرا بھائی اور کہاں یہ لڑکی جس کے تو خاندان کی بھی کوئی خبر نہیں۔ بھابھی سارے باتیں خاموشی سے سنتی رہیں اور جب بھائی گھر آیا تو اسے رو رو کر سب کچھ بتانے لگی، مگر چونکہ میں بھابھی سے بڑی تھی
اس لیے بھائی نے ایسے ہی خاموش رہنے کی تلقین کی۔ میں نے امی کو بھی بھابھی کے خلاف اچھا خاصا بھڑکایا دیا تھا، جیسے بھائی ماریا کے پیچھے گھومتا رہتا۔ کہیں ایک روز اس کے کہنے میں آ کر وہ ہم دونوں ماں بیٹی کو ہم گھر سے نہ نکال دے۔ امی کے دل میں یہ وہم بٹھانا تھا، اور بس پھر امی کا رویہ بھی بھابھی سے پوری طرح بدل کر رہ گیا تھا۔ ہم سارا دن بھابھی سے گھر کا کام کرواتے رہتے، اور وہ بیچاری بغیر کچھ بولے خاموشی سے وہ کام کرتی۔ اس کو اس دنیا میں سوائے ہمارے کوئی نہیں تھا۔ وہ فریاد کرتی بھی تو کس سے؟ میرے بھائی سے، جو اپنی ماں اور بہن کے سامنے اونچی آواز میں آج تک بولا نہیں تھا۔ دن بدن رویہ بھابھی کے ساتھ بدلتا چلا گیا۔ اب تو امی بھابھی پر ہاتھ بھی اٹھانے لگی تھی۔ وہ جب بھی کچھ کام کرتی، میں ضد میں آ کر اسے بھڑکا دیتی، اور پھر امی بھی کا وہ حجر کرتی کہ دیکھنے کے لائق ہوتا تھا۔ ایک روز ہمیں ایسی خبر ملی جسے سن کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ بھابھی کی طبیعت خراب ہوئی تو بھائی اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ واپسی پر مٹھائی کھلاتے ہوئے اس نے یہ خبر سنائی کہ میں پھپھو بننے والی ہوں۔ اس 2 ٹکے کی لڑکی کا وجود مجھے اپنے گھر میں ناقابل برداشت تھا۔ بھلا اس کے بدن سے پیدا ہوا بچہ مجھے کیسے عزیز ہو سکتا تھا؟ میں نے ماں کے دل میں بھی بھابھی کے خلاف مزید نفرت بھڑکا دی، اور پھر ایک منصوبے کے تحت ایک روز بھائی سے کہا کہ وہ دوسرے ملک چلا جائے۔ اس ملک میں کچھ نہیں رکھا، وہاں جا کر کمائے تاکہ اس کے بچے کا مستقبل بھی سنور سکے۔ بھائی کو یہ مشورہ بھلا لگا۔ اس نے چند دن ہاتھ پاؤں مارے، اور پھر ایک نوکری کے سلسلے میں دوبارہ اندر دوسرے ملک چلا گیا۔ اس وقت بھابھی کا 3را ماہ چل رہا تھا۔ جب بھابھی گئے تو بھابھی بہت روتی رہی۔ آج صبح ماریا کی طبیعت خراب تھی، اس کا وجود درد سے چور چور تھا، مگر اس کے باوجود میں نے اسے کہا کہ آج پورا گھر وہ رگڑ رگڑ کر گئی۔ اس نے اپنی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے جب کرنا چاہا تو امی فوراً بولی، جتنا کام کرو گی اتنا ہی بچہ صحت مند ہوگا، تبھی تمہیں یوں کام لگاتے ہیں۔ اب جو کرن کہہ رہی ہے وہ کرو۔ وہ بھولی بھالی یتیم خانے کی 4 دیواری تک محدود لڑکی ہماری ہر بات پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتی، سارا فرش دھونے لگی۔ کچھ دیر بعد مجھے اب بھابھی کی چیخنے کی آوازیں سنائی دی۔ وہ فرش سے پھسل کر منہ کے بل کر چکی تھی۔ میری پتھر دلی کا یہ عالم تھا کہ میں ہنس پڑی۔ آخر اس بچے سے تو جان چھوٹی، مگر نہ جانے کیسی سخت جان تھی۔ معجزاتی طور پر بچے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ میں نے ماریا کے سامنے نئے کپڑے لے کر اپنے پرانے اور پھٹے کپڑے پہنا کو دے دیے۔ بھائی کی کال آئی تو بمشکل 2 منٹ ہی پاس کھڑے ہو رہ کر بھائی سے بات کرنے دیتی۔ میری کڑی نظروں کو دیکھ کر اس میں ہمت ہی نہ ہوتی کہ بھائی کو شکایت لگا سکے۔ اس دن میں خاموشی سے بیٹھی سامنے چلتا تماشا دیکھ رہی تھی۔ چہرے سے تو سنجیدہ تھی، مگر انداز ہی اندر میرے دل میں سکون سا اترا تھا۔ جب ماں نے اپنی جلی ہوئی قمیض دیکھی اور پھر بھابھی کو غصے سے آوازیں دینے لگی۔ یہ امی کا نیا سوٹ تھا جو وہ آج ہی پہن کر کسی رشتہ دار کے ہاں جانے والی تھی۔ بھابھی گھبراتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس بیچاری کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کے جانے کے بعد میں نے کیا کارنامہ کیا تھا۔ امی نے قمیض کو وہیں فرش پر پٹکا اور بھابھی کو غصے سے بالوں سے دبوچ کر اپنے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ درد کے مارے بھابھی سکی تو پڑی تھی۔ امی کہنے لگی کہ آندھی ہے تو اب تیرا باپ مجھے نیا سوٹ لا کر دے گا۔ ایک تو خود خالی ہاتھ بمشکل لے کر میرے بیٹے کی زندگی اندھیرا کر دی، اوپر سے اب کام بھی تو ایسے کرے گی۔ بھابھی کا چہرہ اس پل زرد پڑا تھا۔ تبھی میں طنزیہ لہجے میں امی سے بولی، یہ چونی امی، اس کا باپ کون ہے؟ کہاں ہے بھی نہیں، کون جانے، یہ تو ہمارا احساس ہے جو اس جیسی ناجائز اولاد کو اپنے گھر کی عزت بنا کر لے آئے ہیں۔ یہ الفاظ بولتے وقت میرا وجود ایک پل کو لرزتا تھا، مگر میں تو نفرت کی آگ میں جھلس رہی تھی۔ جو منہ میں آیا کہہ گئی۔ میرے الفاظ سن کر بھابھی تڑپی تو اٹھی تھی۔ وہ فوراً روتے ہوئے بولی کہ میں نے یہ سوٹ بالکل ٹھیک استری کر کے رکھا تھا، پتہ نہیں کیسے جل گیا۔ خدارا میرا وجود کو گالی مت دے، اس میں میرا کیا قصور؟ میں نے خود اپنا نصیب نہیں لکھا۔ ہاں، بدقسمت ضرور ہوں۔ مجھے میرے سگے والدین نے بھی اپنے سے انکار کر دیا تھا۔ نہ جانے کتنا درد تھا بھابھی کے الفاظ میں، وہ کرب کی انتہا پر تھی، مگر مجھ پر تو جیسے بھابھی کو ہر درجے تک نیچے دکھانے کا جنون سوار تھا۔ بھابھی نے پہلی بار یوں زمین سے کچھ بولا تو امی کی آگ لگ گئی۔ انہوں نے بھابھی کے منہ پر یکے بعد کئی تھپڑ رسید کر دیے۔ آخر اس کی ہمت کیسے ہوئی تھی ہمارے سامنے زبان چلانے کی؟ ایک تو خالی ہاتھ ہمارے گھر میں میرے بھائی کی دلہن بن کر آ گئی تھی، میری ماں کا امیر بہو لانے کا خواب چکنا چور کر دیا تھا، اور اب یوں بول کر وہ امی کی زخموں پر نمک چھڑ کر کام کر رہی تھی۔
بھابھی امی سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ رہی تھی، مگر اپنی امی نے اپنا وہی سوٹ زمین سے اٹھا کر بھابھی کے منہ پہ ٹھونسا اور اگلے ہی پل گرم استری اٹھا کر بھابھی کے ہاتھوں پر رکھ دی۔ بھابھی درد سے تڑپنے لگی تھی۔ ایک پل تو میرے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ مجھے اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ امی اس حد تک بھی ظالم ہو سکتی ہے۔ یہی سزا ہے، آئندہ جب ان ہاتھوں سے کام کرے گی تو مجھے یاد رہے گا، اگر غلط کیا تو تجھے کیا سزا ملے گی۔ اتنا کہہ کر ماں نے بھابھی کو کمرے سے باہر دھکا نکال دیا۔ بھابھی روتے ہوئے بس ایک ہی بات کہی جا رہی تھی کہ اس کی غلطی نہیں ہے، اس نے ایسا ہی کچھ نہیں کیا، مگر اس کی بات پر یقین کرتا بھی تو کون؟ اس کے دونوں ہاتھ جل چکے تھے، وہ درد اور جلن سے کانپ رہی تھی، مگر ہماری آنکھوں پر تو جیسے سفید پٹی بندھ چکی تھی۔ اب تو بھائی کا بھی ڈر نہیں تھا۔ اب میں نے اس کا حلیہ یوں نوکرانیوں والا کر دیا تھا کہ بے چاری پہچان میں ہی نہیں آتی تھی۔ دن بدن بھابھی کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ ہم اسے کھانے کے نام پر صرف سوکھی روٹی اور بچا ہوا سالن ہوتا ٹھیک ورنہ پیاز پکڑا دیا کرتے تھے۔ باسی کھانا اور سارا دن حاملہ ہونے کے باوجود کام کر کے وہ انتہائی کمزور ہو چکی تھی۔ جیسے جیسے وقت قریب آتا گیا، میں نے اور میری ماں نے ایک منصوبہ تیار کیا۔ میرا یہی پلان تھا کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ میرے اندر کی آگ تبھی ٹھنڈی ہو سکتی تھی جب میرے بھائی کی محبت اور اس کا گھر تباہ و برباد ہوتا دیکھ کر سکوں۔ اس کی وجہ سے ہی آج تک غیر شادی شدہ بیٹھی تھی۔ 3 سال پہلے میرے لیے رشتے آیا، وہ لوگ مجھے یہاں آنے کے ساتھ ساتھ اپنی بیٹی یاسر کو سونپانا چاہتے تھے، مگر یاسر نے لڑکی دیکھتے ہی انکار کر دیا کیونکہ وہ اسے پسند نہیں تھی۔ عین نکاح کے وقت میرا رشتہ ٹوٹا تھا اور دوبارہ کسی نے مجھ سے شادی کی حامی نہ بھری، اور اب یاسر اپنی بیوی اپنی محبت کو پا کر خوش رہنا چاہتا تھا۔ یہ میں کبھی ہونے نہیں دے سکتی تھی، مجھے اس سے بدلہ لینا تھا، اور وہ ایسے ہی ممکن تھا۔ پچھلے 3 دن سے بھابھی کو شدید تکلیف تھی، وہ کئی راتوں سے سو نہیں سکی تھی۔ بار بار امی کو بلاتی اور کہتی کہ میرے پاس سوئیں، مجھے خوف آتا ہے، مگر امی جھڑک کر واپس بھیج دیتی۔ میں نے اسے کہا کہ کل روٹی کھانا چھوڑ دو، اس حالت میں ہم نے اب صرف قہوہ ہی پینا ہے، وہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ بھابھی بھی شدید تکلیف سے روتی رہی تھی اور سارا دن گھاس کا قہوہ بنا کر پیتی رہتی، جو میں یوں ہی اسے توڑ کر لا دے گئی۔ آج تو اس کی طبیعت بے حد خراب تھی۔ میں نے ایک سانس میں اس کا شادی سے لے کر اب تک منظر سوچا اور پھر کرسی پر بیٹھا کر بھابھی کی دردناک چیخیں سننے لگی۔ وہ دروازہ پیٹ رہی تھی، رو رو کر ہمیں بلا رہی تھی، درد کی انتہا تھی اور ہمارے ظلم کی حد۔ میری ماں اٹھی اور جا کر کمرے کو باہر سے تالا لگا رہی، اور پھر ہم دونوں ماں بیٹی سکون سے کمرے میں سو گئی۔ صبح تک یقیناً ماں اور بچہ دونوں مری ہوئی حالت میں ملنے والے تھے، اور بھائی کو بھی یہی بتانا تھا کہ تمہاری بیوی بچہ جتنے ہوئے دنوں سے رخصت ہو گئی اور بچہ بھی نہ بچ سکا۔ بھابھی کی گڑ گڑاتی آوازوں نے نیند میں خلل تو ڈالا، مگر کچھ لمحوں بعد جب وہ بالکل خاموش ہو گئی تو بھابھی سکون سے ہو گئی۔ صبح جب وہ میری آنکھ کھلی تو گھر میں بالکل خاموشی تھی۔ دل کو دھڑکا سا لگا، فوراً امی کو جگایا اور کمرے سے باہر نکلتے لگی۔ یقیناً بھابھی بچے سمیت مر چکی ہوگی، یہی سوچ کر میں نے اور امی اس کے کمرے کی جانب بڑھیں، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ کمرے کا تالا کھلا ہوا تھا۔ میں نے جلدی سے دروازہ کھولا تو اندر کا منظر دیکھ کر حیرت سے جھٹکا لگا۔ بھابھی تو کمرے میں بھی موجود نہیں تھی۔ آخر کس نے تالا کھولا اور کہاں تھی بھابھی؟ ہم دونوں ماں بیٹی اس منظر کو دیکھ کر پسینے چھوٹ رہے تھے۔ آخر وہ اس حالت میں کیسے کہیں جا سکتی تھی؟ میں اور امی انہیں سوالوں میں گم تھے کہ گھر کا دروازہ کھلا ہے۔ ہم دونوں نے بے ساختہ اس جانب پلٹ کر دیکھا۔ میرے پیروں کے نیچے سے تو زمین پل نکل گئی۔ میں نے کئی بار آنکھیں پہنچ کر دوبارہ کھولی۔ سامنے تو میرا بھائی یاسر کھڑا تھا، جو سنجیدگی سے ہمیں ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ کب آیا اور گھر ماریا کا پوچھ لیا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ میرے تو ہاتھ پاؤں پھولنے لگے تھے۔ بھائی دھیرے دھیرے چلتا ہوا ہمارے قریب آیا۔ جب وہ بالکل سامنے آ کر کھڑا ہوا تو اس کی آنکھوں میں مجھے آنسو دکھائی دیے۔ وہ حلق گلا کر امی کی جانب دیکھتے ہوئے امانت چھوڑ کر گیا تھا۔ اپنی کیا آپ کو اپنے بیٹے سے اتنی ہی محبت تھی؟ مئو کو تو اپنے پوتے پوتیوں سے بے تحاشا محبت ہوتی تھی۔ وہ تو جان وارتی ہیں، بہویں نہیں بھی پسند ہوں، مگر اپنے بیٹے کی اولاد کی خاطر وہ بہو کو بھی سینے سے لگا کر رکھتی ہیں۔ مگر آپ کیا بگاڑتا تھا اس نے آپ کو جو اسے اتنی برے دے دیا؟ اگر آپ کے ساتھ بھی میری دادی ایسا کرتی تو آج میں آپ کے سامنے موجود ہی نہ ہوتا۔
بھائی کا لہجہ ٹوٹا تھا، وہ اندر سے بکھر چکا تھا، وہ رو رہا تھا۔ امی کانپ کر اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ کر دہائی دینے لگی کہ مزید کچھ مت بولو، تم میرے بیٹے ہو، تمہیں میری عمر لگ جائے۔